بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد افضل خادم۔ ابھی حال ہی میں نواز شریف نے ایک خطاب کیا ہے، یعنی گفتگو کی ہے عوام سے، اور پاکستان کے تمام جو مین اسٹریم میڈیا ہے، پاکستان کے جتنے بھی ٹیلی ویژن چینل ہیں، انہوں نے اس گفتگو کو براہ راست جو ہے وہ دکھایا ہے۔ اور جس طرح عمران خان کسی زمانے میں بیٹھ کے جو ہے وہ قوم سے خطاب کرتے تھے، اور اسی طرز میں ایک سیٹ اپ لگایا گیا اسی طرح کے، اور پھر جو ہے نواز شریف نے جو ہے وہ خطاب کیا۔ ان کے خطاب کی کچھ مختصر باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس پہ اپنا ہونیسٹ جو ہے وہ اوپینین دینا چاہوں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو آج کی تقریر تھی نواز شریف کی، وہ بالکل وہی پرانی باتیں، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی، یہ ایسا ہوا ویسا ہوا، پرانی کہانیاں ہوئی، اور ایک لاڈلے کو لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، پاکستان کو جی بہت بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچایا گیا۔ اوورال ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے جو 3 سال ہیں، اس میں جو ہے ملک کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا، مہنگائی ہو گئی، غربت ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، عوام کی دوائیاں ملنا مشکل ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، سارا کچھ جو ہے نا ان 3.5 سالوں میں یہ سب کچھ تباہ ہو گیا۔ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے اس کو 76 سال ہو گئے ہیں۔ 76 سالوں میں پاکستان کا جو ایک سرکل ریپیٹ ہو رہا ہے، وہ مسلسل سیاسی سرکل ہو یا معاشی سرکل ہو، میں نے کبھی نہیں سنا کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہتر سمت میں جا رہی ہے، یا جو معاشی صورتحال بہتر سمت میں جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جو 3 سالوں میں جو ہے وہ ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو کیا یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ 3.5 سالوں میں جو ہے وہ ملک کا نقصان ہو گیا؟ جی عمران خان کے آنے سے جو ہے وہ بہت شدید نقصان پہنچا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ تو دیکھا جائے تو نواز شریف جو ہیں وہ ان کو تقریباً سیاست میں جن کی پوری عمر کا جو آدھا حصہ ہے وہ سیاست میں گزرا ہے، اور ان کے خاندان مطلب شہباز شریف کو بھی اتنا ہی عرصہ جو ہے وہ سیاست میں گزر چکا ہے۔ مریم نواز کی بات کی جائے، انہوں نے بھی سیاست کی، حمزہ شہباز نے بھی سیاست کی۔ تو پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کسی نے سیاست کی ہے یا کسی نے اقتدار کی کرسی پہ جو بیٹھا ہے وہ شخص، وہ تو پہلی بات ہے نواز شریف ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ سال وزیر اعظم بھی رہنے والے یہی شخص ہیں، نواز شریف صاحب۔ اور پہلے یہ وزیر خزانہ پنجاب رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، پھر ضیاء الحق کے دور میں جو ہے ان کو خصوصی نوعیت کی جو ہے وہ پروٹوکول اور چیزیں، وزارتیں اور سارا کچھ ملتا رہا۔ اس کے بعد بھی جو ہے 1993 کی بات کی جائے، 1999 کی بات کی جائے، یہ اقتدار سے جو ہے اترے تھے۔ تو انہوں نے اس خاندان نے، صرف ایک خاندان کی بات کروں، پاکستان پہ تقریباً 15 سے 20 سال حکومت انہوں نے کی، بلکہ زیادہ عرصہ، 35 سال۔ پنجاب کی بات کی جائے، پھر اوورال پاکستان کی بات کی جائے، تو اس خاندان نے، صرف ایک خاندان کی بات کر رہا ہوں، تو اتنے عرصے تک اقتدار میں رہے ہیں۔ اور پھر جی جو اقتدار میں رہنے کے باوجود پھر یہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جو نظام تھا، جو سارا سسٹم تھا، وہ ان 3.5 سالوں میں مطلب بگڑ گیا، اور مین وجہ کیا ہے جی، مجھے نکالا گیا اور عمران خان کو لایا گیا، تو اس لیے جو ہے وہ جو ہے ملک کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا، ساری صورتحال جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ پچھلے جو 2013 سے لے کر 2018 تک حکومت کس کی تھی جی؟ نواز شریف نون لیگ کی، صرف نون لیگ کی حکومت تھی۔ پھر 2022 سے لے کر اگست 2023 تک حکومت کس کی تھی جی؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پلس جو پارٹیز تھی ان کی تھی۔ اور پھر جو الزام لگایا جاتا ہے سب سے زیادہ تباہ کاریوں کا، وہ جی عمران خان پہ لگایا جاتا ہے۔ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا عمران خان کو، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے دور میں کوئی اچھی پالیسیاں تھی یا اچھی چیزیں تھی، لیکن ایک شخص جو اقتدار میں 35 سال رہنے والا شخص ہے، وہ یہ الزام لگا کے اپنی جان چھڑائے کہ جی یہ 3.5 سال میں سارا کچھ تباہ ہو گیا، اور اب مطلب یہ ساری سچویشن میری قوم دیکھ رہی ہے، مجھے اس پہ بڑی تشویش کا اظہار میں کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ ایک پہلا پوائنٹ، میں بنیادی پوائنٹ یہاں سے جو میں نے ان کی پوری گفتگو ہے اس میں سے یہ پوائنٹ نکالا ہے کہ جی عمران خان نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ حالانکہ جو سسٹمیٹک ایرر ہے پاکستان کی سیاست میں ہوں، پاکستان کی معیشت میں ہوں، اور پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ کتنے وہ اقتدار میں، اور اب بھی جو اقتدار کی خواہش ہے وہ ان کے دل سے نہیں گئی، اور
انہوں نے کہا جی عوام سے یہ کہا کہ آپ نے عدالتوں میں تو نہیں جانا نا، لیکن آپ نے جو ہے وہ عدالت لگانی ہے. کب لگانی ہے؟ جب الیکشن پڑیں گے تو مجھے ووٹ دیں، تو میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دوں گا. ملک کی جو ایک دم سے جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو ملک کی صورتحال ٹھیک کر دے گی. اچھا، فیوچر کی بات کی جائے، مطلب آنے والا جو وقت ہے اس کی بات کی جائے، تو وی این کی بات کی جائے، پاکستان کی سیاست کا وی این. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا محور جو ہے وہ نواز شریف کو بنایا جا رہا ہے. ان کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے، ان کو مین سٹریم میڈیا پہ لایا جا رہا ہے. جن کا نام تک نہیں لیا دینا جا رہا تھا وہ جو ہے مین سٹریم میڈیا کی زینت بنے ہوئے. اس کے علاوہ تمام کیسز ان کے معاف ہو چکے ہیں جی نواز شریف صاحب کے، اور وہ بری ہو چکے ہیں، باعزت بری ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ میں وہ ایک مطلب ایک لیڈر کے طور پہ نواز شریف کو اور ایک ہوپ، امید کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اور پھر اس ہوپ کے پاس، اس امید کے پاس جو ہے وہ کوئی فیوچر پلان نہیں ہے، کوئی فیوچر پلان نہیں. اور وہ فیوچر کے ریگارڈنگ کوئی ڈسکشن نہیں کر رہا ہے کہ جی میرے پاس یہ پلان ہے، میں میرے اس طرح ایگزیکیوٹ کروں گا، یا عوام کے لیے یہ میں چیزیں لاؤں گا. بس وہی پرانی باتیں کہ 5 روپے کی روٹی تھی 20 روپے کی روٹی ہو گئی، اور دوائی ملتی تھی اتنے کی مل رہی ہے، اور بس یہ چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان جو ہے وہ اتنا آگے تھا اور اب یہ ہو گیا ہے. وی این نہیں ہے. جس شخص کو اتنا جو ہے وہ گلیمرائز اب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ اس کے پاس کوئی وی این نہیں ہے، کوئی اس کے پاس فیوچر کا کوئی پلان نہیں ہے بھائی. صرف یہ ہے کہ وہ ووٹ لینا چاہتا ہے، اور وہ ووٹ جو ہے وہ چاہے جس طرح بھی اس کو مل جائے، وہ اقتدار کی ہوس جو ہے اس شخص سے ابھی تک نہیں گئی. اور معاف کیجئے گا میں تھوڑا ہارش ورڈ یوز کر رہا ہوں. تو وہ اس کے پاس کوئی فیوچر کا پلان نہیں ہے، کوئی اس کے پاس سیاست کا جو لے کے جو ہے، یا معاشی صورتحال کو لے کے کس طرح چل رہا ہے، وہ کوئی پلان نہیں ہے. بس وہ پرانی باتیں. اور یہ جو پرانی باتیں میں نے بڑے غور سے سنا، میں ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ میں نے جو ہے پوری جو ہے وہ توجہ سے سنا. اور میں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو اس کی میں گفتگو سنتا ہوں اور بعد میں انالیسس کرتا ہوں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کے پاس ہے کیا. تو بنیادی طور پہ کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے پاکستان کی بہتری کے لیے، یا انہوں نے گفتگو بھی نہیں کی اس لحاظ سے. سب وہی پرانی باتیں، اور یہ باتیں سن کے جو ہے وہ ہمارے کان پک چکے ہیں. یقین کیجئے وہ ہمارے کان جو ہے وہ پھٹنے کے قریب ہو چکے ہیں یہ باتیں سن کے. اور وہ پرانی باتیں، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی سبز باغ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تھی ان کا جو پوری تقریر کا خلاصہ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آپ اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان محمد حمزہ خادم کو اجازت دیجیے. اللہ نے